السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آج ہم لوگ 2 سوال لے کے آئے ہیں، ہم لوگ جو اکٹھا کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان جانوروں میں سے کس جانور کی سب سے بہتر قربانی کے لیے کون سے جانور ہیں؟ ٹھیک، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ رائج کر دیا ہے، تاکہ ہم نے جو ان کو چوپایا جانور میسر کیا اور کرایا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے۔ اس آیت کریمہ میں قربانی کے لیے چوپایا جانور کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ 4 پیر والے جانور ہیں جن کی قربانی کرنے کا گویا حکم دیا گیا۔ چوپایا جانور سے متعلق باضابطہ سورہ انعام میں تذکرہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 143 اور 144 میں، جس میں باضابطہ کہا گیا 8 نر و مادہ قسم کے جانور ہیں جن کو ذبح کرنا چاہیے۔ وہ 8 نر و مادہ کون ہیں؟ بھیڑ میں 2 قسم، یعنی بھیڑا اور بھیڑی۔ بکری میں 2 قسم، بکرا اور بکری۔ اونٹ میں 2 قسم، اونٹ اور اونٹنی۔ اور گائے میں 2 قسم، گائے اور بیل۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں، جو در حقیقت 4 ہی ہیں، لیکن اس کو مذکر و مؤنث نر و مادہ بنا دے تو 8 قسم کے جانور ہوتے ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 ہی قسم کے جانور ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی میں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ رہا معاملہ کہ بہت سارے جانور چوپایا حلال ضرور ہیں، لیکن آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جیسے گھوڑا کھانا حلال ہے، لوگ نہیں کھاتے، الگ سی بات ہے، لیکن اس کی قربانی آپ نہیں دے سکتے۔ نیل گائے، ہرن، یہ بھی 4 پیر والے جانور ہیں، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بھینس ایک جانور ہے جو پایا ہے، لیکن بھینس کے سلسلے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ یوپی کے بعض علماء نے کہا ہے چونکہ بھینس کو زکوٰۃ کے معاملہ میں گائے پر قیاس کیا جاتا ہے، اور یوپی کے حالات اچھے نہ ہونے کے نتیجے میں گائے کی جگہ پر بھینس کی قربانی اگر دے دی جائے تو چل جانا چاہیے۔ یہ بعض علماء کے فتاوے ہیں، لیکن اس میں راجح اور احتیاطی پہلو اسی میں ہے کہ جن جانوروں کی قربانی کی صراحت احادیث نبویہ میں موجود ہے، ہمیں انہیں جانوروں کی قربانی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ بھینس کی قربانی کرنے کا حکم یا بھینس کی قربانی کرنے کی صراحت حدیث و قرآن میں نہیں ہے، اس مناسبت سے بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ یوپی میں گائے بیل پہ پابندی ہے، تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ گائے بیل پہ پابندی ہے، اونٹ اونٹنی پر پابندی تو نہیں ہے، بکرا بکری پر پابندی تو نہیں ہے، بھیڑا بھیڑی پر پابندی تو نہیں ہے۔ ان جانوروں میں سے کسی جانور کو آپ ذبح کر کے قربانی میں پیش کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ اس کے رسول نے باضابطہ جانوروں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے، ان کا نام بھی بتا دیا ہے۔ تو جب نام کی فہرست ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں انہی ناموں پر اکتفا کرنا چاہیے، الگ سے کسی دوسرے جانور کی طرف تاک جھانک بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مجبوری ہے، عذر ہے، تو دیگر دوسرے جانور کے ذریعے سے اس مجبوری کو
اور اس عذر کو دور کیا جا سکتا ہے۔ گویا بھیڑا بھیڑی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے اور بیل، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام میں شمار کیا گیا ہے، اور انہی بہیمۃ الانعام چوپایا جانور پر قربانی کے دنوں میں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا کہ لوگ انہی جانور پر اللہ کا نام لے کر قربانی پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال کہ ان جانوروں میں سے کون سا جانور ذبح کرنا افضل ہے؟ اس میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ کبشن کا لفظ موجود ہے، کبش کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کو ذبح کیا ہے، خوبصورت اور سینگ والے بھیڑ کو آپ نے ذبح کیا ہے، اس مناسبت سے بھیڑ بکرا یعنی بھیڑا بھیڑی یا اس کا دمبا ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہت سے علماء نے کہا کہ جمعہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ کوئی انسان سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد پہنچتا ہے، اس کو گویا اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پہنچتا ہے اسے گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو پہنچتا ہے اسے دمبا یا بھیڑا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ثواب کے حصول کے لیے سب سے پہلے اونٹ کو رکھا ہے، پھر گائے کو رکھا ہے، پھر دمبا کو رکھا ہے، تو اسی ترتیب سے قربانی میں بھی افضل جانور ماننے چاہیے، یعنی قربانی اونٹ کی کرنا زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد گائے کی افضل ہے، پھر اس کے بعد بھیڑ کی افضل ہے، پھر اس کے بعد بکری کی ہے۔ تو اس مناسبت سے ان جانوروں کی قربانی تو کرنے کی اجازت ہے ہی، اور افضلیت کا ایک طریقے سے ثواب اور بہتری کا ثواب اس انداز سے ملے گا کہ ان جانوروں کو اللہ کے نام پر خلوص للہیت کے ساتھ اب ذبح کیجیے۔ یقیناً قربانی اخلاص پر مشتمل ہوگی، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے۔ قربانی سے متعلق گزشتہ کل یہ بات آ چکی ہے کہ اس کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہاں ہمیں جن جانوروں کی فہرست احادیث و قرآن میں موجود ہے ملے ہیں، انہی فہرست پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں سے اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے کہ اونٹ کا ثواب پہلے آنے پر ثواب ذات ملے گا، پھر گائے کا، تو اس سے بہتری کا اندازہ لگتا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی بھی قربانی کی ہے، گائے کی بھی قربانی کی ہے، بھیڑ کی بھی قربانی کی ہے، اور بکری بھی کرنے کی قربانی کی اجازت دی ہے۔ ان سارے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر میرے سمجھ سے اونٹ کی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں چونکہ بطور خاص اونٹ فراوانی کے ساتھ میسر نہیں ہوتے، اور بعض علاقوں میں گائے تو فراوانی سے میسر ہو جاتی ہے، لیکن جن علاقے میں اور جن صوبوں اور جن ریاستوں میں گائے اور بیل پر پابندی عائد کی گئی ہے، اگر بآسانی انہیں اونٹ میسر ہو جائے تو اونٹ ذبح کرنے چاہیے، تاکہ حصہ داری میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکے، اور نہیں تو بعد میں بھیڑا بھیڑی اور بکرا بکری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قربانی کی عبادت کو ہم پر مشروع بھی قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی توفیق بھی دی ہے، اور مسائل کے حل کے لیے وسائل کے طور پر ان جانوروں کی فراہمی بھی کر دی ہے۔ وقتی طور سے پریشانی لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع سے ان جانوروں کی فراہمی آسانی سے کرا دے گا۔ اللہ آسانی پیدا کرے اور ہم سے قربانی کا جذبہ ہمارے اندر برقرار رکھے، اور ہماری قربانی کو شرف قبولیت بخش کر ہمیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور بہتری کا سامان بنا دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔